بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ اور جب ہم نے آپ لوگوں سے عہد و پیمان کیا کہ اپنا خون مت بہانا اور ایک دوسرے کو اس کے گھر سے باہر مت نکالنا، پس تم نے اس کا اقرار کیا اور تم اس پر گواہ بھی ہو۔ پھر تم ہی ہو کہ جو ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو اور ان میں سے بعض کو ان کے گھر سے باہر نکالتے ہو اور گناہ و تعدی میں ظالموں کی مدد کرتے ہو، حالانکہ کوئی قیدی بن کر آتا ہے تو فدیہ دے کر آزاد بھی کرا لیتے ہو، جبکہ شروع سے ان کا نکالنا حرام تھا۔ کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان رکھتے ہو اور ایک کا انکار کر دیتے ہو؟ ایسا کرنے والوں کی کیا سزا ہے، سوائے اس کے کہ زندگانی دنیا میں ذلیل ہوں اور آخرت کے دن سخت ترین عذاب کی طرف پلٹا دیے جائیں، اور اللہ تمہارے کرتوت سے بے خبر نہیں ہے۔ نمبر 5، کفر کی 5ویں قسم۔ کفر بیزاری و نفرت کے معنی میں ہے۔ خداوند متعال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قول کی حکایت کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اس نے اپنی قوم سے کہا، کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ۔ سورہ ممتحنہ 4۔ ہم نے تمہارا انکار کر دیا اور تمہارے درمیان بغض اور عداوت بالکل واضح ہے، یہاں تک کہ تم خدائے وحدہ لا شریک پر ایمان لے آؤ، یعنی ہم آپ سے بیزار ہیں۔ خداوند متعال ایک مقام پر شیطان اور روز قیامت اس کی اپنے آدم زاد دوستوں سے بیزاری کی داستان کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے، انی کفرت بما اشرکتمون من قبل۔ میں تو پہلے ہی اس بات سے بیزار ہوں کہ تم نے مجھے اس کا شریک بنا دیا۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہے، انا متخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا ثم یوم القیامۃ یکفر بعضکم ببعض ولیلعن بعضکم بعضا۔ سورہ عنکبوت 25۔ سوائے اس کے نہیں ہے کہ تم نے صرف زندگانی دنیا کی محبتوں کو برقرار رکھنے کے لیے خدا کو چھوڑ کر بتوں کو اختیار کر لیا۔ اس کے بعد روز قیامت تم میں سے ہر ایک دوسرے کا انکار کرے گا اور ایک دوسرے پر لعنت کرے گا۔ اصول کافی جلد 4 صفحہ 102 حدیث 1۔ فرمان خدا اتل بعد ذالک زنیم کی تفسیر کیا ہے؟ محمد بن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اتل بعد ذالک زنیم کی تفسیر پوچھی تو حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا، اتل یعنی وہ شخص جس کا کفر بہت بڑا ہو، اور زنیم یعنی وہ شخص کے جو اپنے کفر میں بے باک اور گستاخ ہو۔ فرمان خدا فمن کانا یرجو میں شرک سے کیا مراد ہے؟ علا بن فضیل کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت شریفہ فمن کانا یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا فلا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، سورہ کہف آیت نمبر 110۔ پس جو بھی اس کی ملاقات کا امیدوار ہے اسے چاہیے کہ وہ عمل صالح کرے اور کسی کو اپنے پروردگار کی عبادت میں شریک نہ بنائے کی تفسیر کے متعلق سوال کیا تو حضرت علیہ السلام نے فرمایا، جو کوئی نماز پڑھے یا روزہ رکھے یا حج کرے اور اس کا ہدف یہ ہو کہ لوگ اس کی تعریف کریں تو اس نے شرک سے آلودہ عمل انجام دیا ہے، اور یہ شرک ایسا شرک ہے جو قابل بخشش نہیں ہے۔ تفسیر عیاشی جلد 2 صفحہ 352، بحار الانوار صفحہ 69، صفحہ 301 حدیث 40۔ کیا غیر خدا کو سجدہ کرنا جائز ہے؟ زندیق نے جب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کیا غیر خدا کو سجدہ کرنا جائز ہے، امام علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ زندیق نے کہا، خدا نے ملائکہ کو کس طرح حکم دیا
کہ وہ آدم کو سجدہ کریں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی شخص حکم خدا سے سجدہ کرے اس نے خدا کو سجدہ کیا ہے، اس بنا پر امر خدا سے سجدہ کرنا خدا کو سجدہ کرنا ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا ابلیس ایسی مخلوق ہے جسے خدا نے خلق کیا تاکہ اس کی عبادت کرے اور موحد بنے۔ خدا نے جب اسے خلق کیا تو اس کے علم میں تھا کہ وہ کیا ہے اور کیا کرے گا۔ وہ فرشتوں کے ہمراہ خدا کی عبادت کرتا تھا، حتیٰ کہ خداوند نے اسے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دے کر آزمایا، لیکن اس نے حسد، شقاوت اور بدبختی سے مغلوب ہو کر سجدہ کرنے سے انکار کیا، لہٰذا خداوند نے اس پر لعنت بھیجی، اسے اپنی بارگاہ رحمت سے دور کیا، اسے فرشتوں کی صف سے نکال کر زمین پر بھیج دیا، لہٰذا وہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کا دشمن بن گیا اور ان میں وسوسہ ڈالنے اور غیر راہ خدا کی طرف دعوت دینے کے ذریعے ان پر مسلط ہو گیا۔ لیکن اس کے باوجود کہ وہ گناہ کا مرتکب ہوا، لیکن وہ خدا کی ربوبیت کا اقرار کرتا تھا۔ اصول کافی جلد 4 صفحہ 114 حدیث 2۔ چھوٹی سی چھوٹی چیز جو انسان کو مشرک بنا دے۔ ابو العباس کہتے ہیں میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا سب سے چھوٹی چیز کون سی ہے کہ جس کے باعث انسان مشرک بن جاتا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی بدعت قائم کرے اور اس کی وجہ سے محبوب یا مبغوض ہو جائے۔ کفر پہلے ہے یا شرک؟ مسعدہ بن صدقہ کہتے ہیں میں نے سنا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس سوال کے کفر پہلے ہے یا شرک کے جواب میں فرمایا کفر پہلے ہے، کیونکہ ابلیس پہلا شخص تھا کہ جو کافر ہوا۔ اس کا کفر شرک نہیں تھا کیونکہ اس نے غیر خدا کی عبادت کرنے کی دعوت نہیں دی تھی، بلکہ اس کے بعد اس نے لوگوں کو غیر خدا کی عبادت کی دعوت دی، وہ مشرک ہوا۔ اصول کافی جلد 4 صفحہ 97 حدیث 8۔ کیا رسول خدا کا شکریہ ادا کرنا شرک ہے؟ نقل ہوا ہے کہ ایک دن ابو حنیفہ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ جب امام کھانا کھانے سے فارغ ہوئے تو فرمایا سب تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو عالمین کا پروردگار ہے۔ اے میرے معبود یہ تیری اور تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ہے۔ ابو حنیفہ نے کہا اے ابا عبداللہ کیا آپ علیہ السلام نے خدا کے ساتھ شریک قرار دیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا تمہارے اوپر افسوس ہے، خداوند متعال اپنی کتاب عزیز میں فرماتا ہے ما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ، سورہ توبہ آیت 74۔ ان کی عداوت صرف اس وجہ سے ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں مسلمانوں کو اپنے فضل و کرم سے بے نیاز کر دیا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، سورہ توبہ آیت 59۔ حالانکہ اے کاش یہ خدا و رسول کے دیے ہوئے پر راضی ہو جائے اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، ان قریب اللہ اس کا رسول اپنے فضل و احسان سے ہمیں عطا کریں گے۔ ابو حنیفہ نے کہا خدا کی قسم گویا کہ یوں لگ رہا ہے کہ میں نے قرآن کی یہ دونوں آیتیں نہیں پڑھی ہیں اور نہ ہی کسی سے سنی ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہاں تم نے پڑھی بھی ہیں اور سنی بھی ہیں، لیکن خداوند متعال نے تمہارے اور تمہارے جیسے افراد کے لیے یہ آیت نازل فرمائی ہے ام علی قلوبہم اقفالھا، سورہ محمد آیت 24، یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں۔ خداوند مزید فرماتا ہے کلا برانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، سورہ مطففین آیت 14۔ نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کا زنگ لگ گیا ہے۔ شرک اور شک کیا ہے؟ زندیق نے کہا شرک اور شک کیا ہے؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا شرک یہ ہے کہ کوئی شخص کسی چیز کا خداوند متعال کے جس کی مثل نہیں ہے کے ساتھ اضافہ کرے، اور شک وہ ہے کہ اس کا دل کسی چیز کا معتقد نہ ہو۔ بہار الانوار جلد 10
صفحہ 184 حدیث 2۔ اگر کوئی مبلغ سرزمین شرک پر فوت ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ حماد سمندری کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، میں مشرکین کی زمین پر جاتا رہتا ہوں، میرے جاننے والے کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر تم وہاں پر مر گئے تو روز قیامت انہی کے ساتھ محشور ہوگے، کیا یہ صحیح ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے حماد، جب تم وہاں پر ہوتے ہو تو کیا ہمارے امر کا تذکرہ کرتے ہو اور دوسروں کو اس کی طرف دعوت دیتے ہو؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا اس شہر میں کہ جو اسلامی شہروں میں سے ہے ہمارے امر کا تذکرہ کرتے ہو اور دوسروں کو اس کی طرف دیتے ہو؟ میں نے عرض کیا، نہیں، کیونکہ آپ خود موجود ہیں۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔